کی ترقی کے لیے آپ کیا اقدامات تجویز کریں گے؟ آپ اپنی شاعری کی طرف آنے میں جب مائل ہوئے تو اس میں بنیادی جو فیکٹر تھے، بنیادی کردار تھے، وہ کن شخصیات ہیں جنہوں نے اس کا نام حقیقت پلٹ رکھا تھا؟ اب یہ نام انہوں نے کیوں رکھا تھا، انہی سے پوچھتے ہیں۔ شاہ جی پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے اس کا نام حقیقت پلٹ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت پلٹ چینل کی اگلی ویڈیو کے ساتھ محمد عرفان خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں جس مہمان کو آپ کے ساتھ متعارف کروانے لگا ہوں، بظاہر ابھی سن بلوغت میں وہ کم سن ہیں، لیکن انتہائی بالغ الرائے ہیں، انتہائی ذہین و فطین، اور فی البدی نظم، غزل، ربائی، قصیدہ کہنے میں بے مثال مراد آج کی ہماری مہمان شخصیت، موجودہ نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر، میری مراد سید ہادی شاہ صاحب ہیں، جو کہ کمال لکھتے ہیں۔ جو بھی لکھا، جو بھی کہا، انداز بیان، انداز تحریر، گفتگو، اس میں اللہ تعالیٰ نے ید طولہ دیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بزرگی سالوں سے نہیں آتی، عمر سے نہیں آتی، بزرگی بے ہنر است نہ بھی سال۔ بزرگی عمر سے نہیں، ہنر سے آتی ہے۔ اور اسی طرح کی ایک مثال آج میرے سامنے بیٹھا نوجوان شاعر سید ہادی ہے۔ آئیے آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے شاہ جی میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ اپنا ذرا تعارف بیان فرمائیں۔ سب سے پہلے تو عرفان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میرا نام سید ہادی علی ہے، جیسے سر عرفان نے بتایا، اور والد صاحب استاد ہیں میرے، اور شاعری اپنا بظاہر میرا ایک پیشن ہے، اس کو لے کے میں چلتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اب شاعری کی طرف شاہ جی کیسے آئے؟ نوجوان نسل تو جو ہے وہ اور مشاغل رکھتی ہے، لیکن آپ اس دور میں شاعری کی طرف کیسے آ گئے؟ سر اصل میں کچھ گھر کی فضا ایسی تھی ماشاء اللہ کہ والد صاحب بھی صاحب ذوق، والدہ بھی صاحب ذوق، تو اسی طرح شاعری کی طرف رجحان ہوتا گیا۔ قصائد اور منقبت کا خاصا گھر میں چلتا تھا ایک رواج، وہاں سے یہ بھی شوق ہوا کہ میں بھی یہ لکھوں۔ ماشاء اللہ۔ تو وہاں سے پھر لکھنے کے بعد پذیرائی ملتی گئی، جیسے کہ میں نے بہت 2 سال پہلے ایک شعر کہا تھا کہ وہ اگر آپ میرے سوال کو اس میں ایڈ کر لیں کہ آپ کی شاعری کا آغاز کب ہوا اور کیسے ہوا، کن حالات میں ہوا؟ کیونکہ ابھی شاید جس طرح میں نے کہا کہ آپ بہت کم سن ہیں، تو شاعری کا آغاز کتنا عرصہ پہلے کیا؟ 4 سال ہو چکے ہیں لکھتے ہوئے۔ اچھا ماشاء اللہ، یعنی کہ 9-10 سے آپ نے یہ کام شروع کر دیا تھا؟ تھوڑا سا پہلے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ میں پہلا شعر یاد ہے کون سا تھا؟ نہیں سر، پہلا تو بالکل نہیں یاد۔ بہرحال اور کتنی عمر میں لکھا یہ یاد ہو؟ سر 14 برس۔ اور اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے؟ 17 برس۔ کیا بات ہے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ اور جس طرح میں نے جو ہے وہ اپنے انٹرو میں کہا تھا، کیا آپ اپنی شاعری کے ذریعے کوئی خاص پیغام کسی تک دینا چاہتے ہیں، خاص طور پہ نوجوان نسل تک؟ سر خاص پیغام تو میرا یہی ہے کہ محبت اپنا مذہب بنائے، نفرت بہت اچھے، بہت اچھے۔ کو اپنے اندر سے بالکل ختم کر دیں۔ اور دوسری جو ایڈوائس ہے میری وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہونا اس کے ساتھ، اس کے خلاف کھڑے ہوں، حق کے ساتھ۔ شاہ جی اپنے کلام میں سے کچھ عنایت فرمائیے۔
ताकि हमारी नौजवान नस्ल तक भी वो आवाज़ पहुँचे, वो पैगाम पहुँचे, जिसके लिए हम आज रोज़ा रखने के बावजूद आपके साथ जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और आपसे अपने गजल में से सर कुछ शेर है बिस्मिल्लाह। कि लफ्ज़ भी अश्क की सूरत हैं हमारे प्यारे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत लफ्ज़ अच्छा। भी अश्क की सूरत हैं हमारे प्यारे, जैसे शबनम में निखरते हैं सितारे प्यारे, वाह वाह वाह, इश्क में जख्म मिले फिर भी गवारा हमको, हाँ, इश्क में जख्म मिले फिर भी गवारा हमको, कैसे मुमकिन है मोहब्बत में खसारे प्यारे। बहुत अच्छी चीज़ है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तेरे बिछड़न का असर दिल पे कुछ ऐसा ठहरा, फिर पढ़िए। तेरे बिछड़न का असर दिल पे कुछ ऐसा ठहरा, हमने हंसते हुए भी अश्क उतारे प्यारे, क्या बात है, क्या हमने बात है, हंसते हुए भी मुकर्रर अश्क, मुकर्रर पढ़िए। तेरे बिछड़न का असर दिल पे कुछ ऐसा ठहरा, वाह वाह हमने हंसते हुए भी अश्क उतारे प्यारे, वाह, बस्तियां ख्वाब के मलबे में दबी हैं अब तक, हाँ, बस्तियां ख्वाब के मलबे में दबी हैं अब तक, कौन लाया है ख्वाबों के शरारे प्यारे, वाह, तू जो हाथों में मेरे हाथ थमा देता था, तू जो हाथों में मेरे हाथ थमा देता था, जैसे तन्हा दिल को मिलते हो सहारे प्यारे, वाह 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 वाह, जैसे तन्हा दिल को मिलते हो सहारे प्यारे, वाह, लम्हे जो तेरी रफाकत में गुजारे हमने, लम्हे जो तेरी रफाकत में गुजारे हमने, जैसे जन्नत की फजा छू के गुजारे प्यारे, तेरी मुस्कान से रोशन थी मेरे दिल की जमीन, वाह, तेरी मुस्कान से रोशन थी मेरे दिल की जमीन, जैसे सूरज ने बखेरे हो शरारे प्यारे, वाह 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 वाह, तेरी आंखें थी वो गहरे से समंदर जैसी, मेरी आंखें थी वो गहरे से समंदर जैसी, जिसमें डूबे तो मिले ख्वाब हमारे प्यारे, वाह 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 वाह, और सर ये शेर देखिएगा कि तू जो नजरें झुका ले अपनी तो बेहतर होगा, तू जो नजरें झुका ले अपनी तो बेहतर होगा, वरना दुनिया तो समझती है इशारे क्या प्यारे, बात है, क्या बात है, वरना वाह, दुनिया वाह, तो वाह, समझती है इशारे, नजरें तो प्यारे। झुका ले, हाँ? तो फिर पढ़ के जरा, तू जो नजरें झुका ले अपनी तो बेहतर होगा, बेहतर होगा, वाह, वरना वाह, दुनिया तो समझती है इशारे प्यारे, वाह, हमने आईना बनाया है सुखन हादी, हाँ, हमने आईना बनाया है सुखन हादी, गम के चेहरे भी दिखाए हैं निखारे प्यारे, क्या बात है, क्या गम बात के है, चेहरे भी क्या दिखाए बात है हैं शादी, क्या बात है, निखारे, बहुत अच्छे प्यारे। शादी, नज़्म और गज़ल लिखते वक्त जी सर। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या कोई रुकावटें इसमें दरपेश होती हैं? सर असल में जब दिल और कलम के दरमियान सदाकत का रिश्ता टूट जाता है ना तो मुश्किल आता है। वाह, बहुत अच्छी, बहुत अगर आप बिल्कुल सच लिख रहे हैं तो मेरे नहीं ख्याल से नज्म और गज़ल लिखते हुए कोई जो है रुकावट आती है। वैसे गज़ल में अगर जायज़ा लिया जाए तो गज़ल में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है क्योंकि उसमें मौजू बहुत ज़्यादा है और उसमें लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नज्म में एक मौजू होता है, एक उन्वान होता है, उस पर जो आपके ख्यालात हैं उसको आप परोस सकते हैं, लेकिन गज़ल में ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। शादी कहते हैं कि ये जो लोग मोहब्बत करते हैं वो लोग शायरी करते हैं, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? बेहतर हो सकती है, अगर आप कर लें मोहब्बत शायरी बेहतर हो सकती है, लेकिन इतना भी आपका इसमें ज़ाती तजुर्बा क्या है? नहीं ज़ाती तजुर्बा ज़ीरो है। लेकिन आपकी शायरी में तासीर काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इस फलसफे से इत्तेफाक नहीं करते? जी सर, मैं इत्तेफाक। अच्छा, शरी अदब की तरक्की के लिए आप क्या इक़दाम तजवीज़ करेंगे? सर अदब की तरक्की के लिए ख़ास तौर पे हमारे कॉलेजेस लेवल में, कॉलेजेस लेवल में, जहाँ पे बच्चे की ज़हन साजी, असल में सर कॉलेजेस लेवल पर जो उर्दू पढ़ाने वाले हैं, जैसे हमने तो आपसे पढ़ी है और मेरा ख्याल ये शायरी में भी जो असर है ये आपका दिया हुआ है, ठीक है? ये इस पॉइंट को हिडन रखना है हमने। नहीं ये तो ये आपका दिया हुआ असर है। बाकी कॉलेजेस में जो पढ़ाते हैं उनको कुछ मौसर अंदाज से पढ़ाना चाहिए, अदब को अदब समझ के पढ़ाना चाहिए और जो है सिर्फ नौकरी समझ के नहीं सिर्फ पढ़ाना। नौकरी समझ के नहीं पढ़ाना चाहिए। चलिए, आप अपनी शायरी की तरफ आने में जब
مائل ہوئے تو اس میں بنیادی جو فیکٹر تھے، بنیادی کردار تھے، وہ کن شخصیات کے تھے؟ یا تو آپ کے کریٹکس تھے، ناقد تھے، جی یا آپ کے مداح تھے؟ سر دیکھیں، اگر آپ کی مداح آپ کو اپریسیشن نہیں ملے گی تو آپ تو شاعری کریں گے، ٹھیک ہے، اور اگر صرف آپ کو اپریسیشن ملے گی تو آپ اپنی شاعری کو ہی جو ہے نا سمجھتے رہیں گے، پتہ نہیں ہے کیا ہے. تو میرے خیال سے دونوں ہونا ضروری ہے. مجھے دونوں ہی ملے. دونوں ملے ہیں آپ کو. بہت اچھے. شاہ صاحب، آخری سوالات کی طرف ہم آ گئے. آپ کی پسندیدہ کتاب؟ سر میری پسندیدہ کتاب احمد فراز کی کتاب جانا جانا. ہاں، بہت اچھے، بہت اچھے. عشقیہ بیر کو آپ پسند کرتے ہیں؟ ویسے ہمارا خیال ہے کہ آپ کافی انقلابی ہیں. جی سر، دیکھیں شاعر سر اصل میں یہ محبت اور عشق یہ تو ایک سائڈ پہ ہے نا. اصل میں شعر وہ ہونا چاہیے جو موجودہ دور کے لیے ہو. تو موجودہ دور میں مجھے لگتا ہے کہ انقلاب کی سختی سے ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے. سر، انقلاب کی تعریف آپ کے نزدیک کیا ہے؟ انقلاب سر یہی ہے کہ سوچ بدلی جائے، خیالات بدلے جائیں. جو موجودہ دور ہے اس میں خیالات بدلے جائیں، یعنی کہ جو علامہ اقبال کر گئے تھے وہ انقلاب ہے. سر جی، غالب، میر اور اقبال، کسی ایک کا انتخاب کریں. غالب، میر اور اقبال. سر اقبال عظیم شاعر ہے، غالب بلند شاعر ہے، اور میر صاحب اسالیب شاعر ہے. کیا بات ہے. تو آپ نے تینوں میں سے کس سے فیض اٹھایا؟ طبع حسرت نے اٹھایا ہر استاد سے فیض. آپ نے کس سے فیض اٹھایا؟ سر کلاسیکل شعراء میں. کلاسیکل شعراء میں سے اگر اسلوب کی بات کی جائے تو اسلوب جو سیکھے ہیں وہ میر سے سیکھے. کیا بات ہے. خیالات کی بلندی جو ہے وہ غالب نے سکھائی. بہت اچھے. اور جو ہے نا اس کے بعد اگر تھوڑی سی جدت کی طرف آئیں تو فراز، ناصر کاظمی، محسن نقوی. آپ سر اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں شاعری کی زبان سے؟ شاعری کی زبان سے سر میں پھر حقیقت پلٹ ایک نظم آپ کے چینل کے توسط سے وہی سنا دیتا ہوں. اب یہاں پہ میں شاہ صاحب نے ایک پردہ اٹھایا راز سے، تو میں بھی ایک راز سے پردہ اٹھا دوں کہ یہ جو چینل حقیقت پلٹ آپ جس پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت، اس کے لیگل ایڈوائزر سید ہادی صاحب ہیں. اور سید ہادی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس کا نام حقیقت پلٹ رکھا تھا. اب یہ نام انہوں نے کیوں رکھا تھا انہی سے پوچھتے ہیں. شاہ جی پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے اس کا نام حقیقت پلٹ کیوں رکھا؟ دیکھیں سر، حقیقت کو ہم نے دیکھیں ایک سکہ ہے نا، اس کے دو رخ ہیں. اب اسی طرح حقیقت کے بھی دو رخ ہیں. موجودہ دور میں حقیقت کا جو رخ ہے نا وہ زمین کی طرف ہے، ہم نے اسے لوگوں کی طرف لے کر آیا. تو میرے خیال سے حقیقت پلٹ ایک بہت نہایت موضوع نام تھا. بہت اچھے. آپ عطا فرمائیے گا سامعین کے لیے. یہ حقیقت پلٹ کی ایک نظم ہے کہ یہ آواز حق ہے، لطافت کا لمحہ، یہ سچ کی صدا ہے، صداقت کا لمحہ، یہ ظلمت کے چہرے پہ روشن نگاہی، یہ بیدار دل کی شجاعت کا لمحہ، یہ اہل جفا کے لیے زلزلہ ہے، یہ اہل وفا کی حکایت کا لمحہ. حقیقت پلٹ وہ چراغ وفا ہے جو بن جائے ظلمت میں غیرت کا لمحہ. دوبارہ حقیقت پلٹ وہ چراغ وفا ہے جو بن جائے ظلمت میں غیرت کا لمحہ. یہ حرفوں میں تلوار کی دھار رکھ دے، یہ حرفوں میں تلوار، یہ لفظوں کو بخشے سخاوت کا لمحہ، یہ لفظوں کو بخشے سخاوت کا لمحہ. یہ سچ کی زمین پر قدم رکھ چکا ہے، یہ سچ کی زمین پر قدم رکھ سچ کی زمین پر قدم رکھ چکا ہے. یہ باطل کے خیمے میں ہیبت کا لمحہ، واہ 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 واہ. یہ سچ کی زمین پر قدم رکھ چکا ہے، یہ باطل کے خیمے میں ہیبت کا لمحہ. یہ اردو کی خدمت سخن کی بلندی، واہ واہ. یہ اردو کی خدمت سخن کی بلندی، یہ فن کی حرارت ثقافت کا لمحہ. بہت اچھے. یہ نوخیز ذہنوں میں علموں کی خوشبو، یہ نوخیز ذہنوں میں علموں کی خوشبو، یہ کردار سازی نجابت کا لمحہ. بہت اچھے. کرے پاسبانی یہ میراث ماضی، یہ آئندہ نسلوں کی عظمت کا لمحہ. بہت خوب. یہ اردو زبان کی حفاظت کا دائی، کیا بات ہے. یہ اردو زبان کی حفاظت کا دائی، یہ تہذیب روشن کی صورت کا لمحہ. یہ اندھی روایت سے بیزار آواز، یہ اندھی روایت سے بیزار آواز، یہ فہم و ہنر کی ضیافت کا لمحہ. جو لب پر ہو ہر دم صداقت کا چرچا،
जो लब पर हो हरदम صداقت کا چرچا. सदाकत का चर्चा, वही है सुखन में बशारत का लम्हा, بہت اچھے. वही है सुखन بہت में اچھے. बशारत का بہت लम्हा. अच्छे. और ये लहजा, ये अंदाज सोचों की हद है. واہ. ये लहजा, یہ ये अंदाज سوچوں सोचों की हद है. ये हादी का फन है बसीरत का लम्हा. کیا بات ہے, کیا ये بات हादी ہے, का फन है کیا بات बसीरत ہے. का लम्हा. شاہ جی بہت خوب, بہت خوب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ. ناظرین, جس طرح میں نے اپنے آغاز میں کہا تھا کہ انتہائی کم سن ہونے کے باوجود انتہائی بالغ الرائے آپ نے اس کا عملی طور پہ مشاہدہ بھی کیا. ہم ہمارے دیگر آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے, اپنے قیمتی لمحات رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں ہمیں عطا فرمائے. اور امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی. اسے لائک کریے, سبسکرائب کریے, شیئر کریے, کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ ہم پاکستان کے موجودہ نوجوان نسل میں جو ٹیلنٹ ہے اس کو آپ کے سامنے لاتے رہیں. اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان محمد عرفان خان کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمل و نصر.